السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام کو تمام فرشتوں میں سب سے عظیم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور حضرت جبریل علیہ السلام کا اصل حلیہ کیا تھا؟ ان کی طاقت کتنی غیر معمولی تھی؟ اور حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام اللہ کے دربار میں کہاں ہے؟ اور ان کو روح الامین کا لقب کیوں دیا گیا؟ اور حضرت جبریل علیہ السلام جنگ بدر میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے؟ اور سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کا نہ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو ناظرین، ان سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ان اہم نکات کو سمجھ سکیں جو ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی ان آیات کی طرف بڑھتے ہیں جن میں حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام، رتبہ اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ شعراء میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ ترجمہ: اور یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم کی ان آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے امانت دار روح۔ یہ لقب ان کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بغیر کسی کمی یا تبدیلی کے انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ تکویر میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ ترجمہ: یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے جو طاقتور ہے اور عرش والے کے قریب مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالی کی ان مقرب فرشتوں میں سے ہیں جنہیں غیر معمولی طاقت اور قوت عطا کی گئی ہے۔ یہ قوت ان کے فرائض کی انجام دہی میں مکمل مہارت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ نہایت مضبوط، اطاعت گزار اور ہر حکم کی تعمیل میں کامل ہے۔ ان کی حیثیت اللہ کے عرش کے قریب ایک خاص مقام کی حامل ہے جہاں وہ اللہ کی خصوصی قرب کے مستحق کرتے ہیں۔ ان کا یہ مقام ان کی عزت، رتبے اور اللہ تعالی کے ساتھ گہری وابستگی کی علامت ہے۔ یہ شان اور عظمت انہیں اللہ کی جانب سے تفویض کردہ فرائض کو بے مثال اعتماد، امانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کا اہل بناتی ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ: کہہ دو کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو وہ اسی اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ آیت حضرت جبریل علیہ السلام کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں کہ وہ قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے تھے۔ ناظرین، اب احادیث کی روشنی میں حضرت جبریل علیہ السلام کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جبریل مجھے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف قرآن پہنچاتے بلکہ ان کے رہنمائی بھی کرتے تھے۔ اور مستدرک حاکم میں بھی ایک حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام بدر کی دن دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آئے۔ ناظرین، اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جنگ بدر میں آنا بیان کیا گیا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے حاضر ہوئی اور دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک خوبصورت اور عظیم صحابی تھے جن کی شکل و صورت بہت دلکش تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی شکل و صورت اختیار کی تاکہ صحابہ کرام میں کسی کو شک نہ ہو اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچان نہ پائے۔ ناظرین، جبریل امین کا اس صحابی کی صورت کا انتخاب ان کی مقام، اعتماد اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ وہ صحابی اسلام کی خدمت میں ممتاز تھے۔ اور یہ واقعہ اس بات کا غماز ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہ صرف نبوت کی رسالت کی حمایت کرتے تھے بلکہ وہ میدان جنگ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آتے تھے، جیسے بدر میں ان کی آمد سے اسلام کی فتوحات میں اضافہ ہوا۔
ناظرین، اس حدیث سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور ان کی جماعت کی مدد کے لیے غیر معمولی ذرائع سے مدد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے سفید اور بال سیاہ تھے۔ یہ شخص حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو انسان کی صورت میں آئے تاکہ دین کے بارے میں سوالات کر کے مسلمانوں کو ایمان، اسلام اور احسان کی تعلیم دے۔ یہ واقعہ دین کی وضاحت اور تعلیم کے لیے تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا اس شکل میں آنا ایک خاص مقصد تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا اصل حلیہ کیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کی 600 پر تھے اور ان پروں سے یاقوت اور موتی گر رہے تھے۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ایک مقام ہے جہاں انسان یا فرشتے کے علم کی انتہا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے دوران اس مقام تک لے جایا گیا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام بھی رک گئے تھے۔ ناظرین، اس حدیث میں جبریل علیہ السلام کے 600 فروں کا ذکر ہے کہ ان سے یاقوت اور موتی گر رہے تھے۔ یہ جبریل علیہ السلام کی حقیقی شکل کو ظاہر کرتا ہے جو انتہائی عظیم اور وسیع ہے۔ ان کی پروں کی تعداد ان کی قوت اور عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یاقوت اور موتی جبریل علیہ السلام کی پروں کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ پروں کا ذکر جبریل علیہ السلام کی شان اور رتبے کی وضاحت کے لیے کیا گیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب آپ پر غار حرا میں پہلے وحی نازل ہوئی، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات جب آپ سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے۔ تو ناظرین، یہ آیات اور احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت مقرب فرشتوں میں سے ہے، اور ان کی عظمت کا اندازہ عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کی اوصاف، مقام اور ان کی ذمہ داریوں کا ذکر ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ تعالیٰ کی پیغام کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ان کی زندگی اور کارکردگی سے ہمیں دیانتداری، اطاعت اور اخلاص کا درس ملتا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔